بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 شوال آخری جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ آج جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے، رب کریم راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج کا خاص وظیفہ ان کے لیے ہے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا، مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں اس وظیفے کو پڑھنے سے وہ سب کی سب پوری ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر سمجھاؤں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی مکمل سمجھ آ جائے اور آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے رب سے اپنی تمام حاجات کو پورا کروا لیں، اپنے نصیب اور مقدر کو کھلوا لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا ذکر الہی ہے جس کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ رب جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجات پوری نہیں کرے گا؟ آج 25 شوال جمعرات کے دن اس وظیفے کو لاپرواہی میں مت چھوڑیے گا۔ جب کبھی آپ پر پریشانیاں، مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کریں اور کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو آپ یہ خاص وظیفہ کر لیں۔ جو شخص بھی آج 25 شوال جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ کا نیک فرشتہ، نیک ولی انسانی روپ میں آئے گا اور آپ کی مدد کر جائے گا۔ رب کو راضی کرنا، رب سے مانگنا ہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہم پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہم سب سے پہلے کسی دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگتے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے، بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آپ نے اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ چاہے صبح پڑھ لیں یا رات کو، جس طرح سے آپ کو میسر ہو آپ اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اب یہ عمل کیا ہے؟ آج 25 شوال، آخری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہوگا، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا کرے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے، نہ چہرے دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے۔ آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت پڑھنی ہے، جسے سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل، ایک ایسا طاقتور وظیفہ، ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جسے دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلا جانا ہے۔ صرف 33 بار سورت کوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگیں گے اللہ کی ذات آپ کو عطا کرے گی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس کے ہر قدم پر کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نہایت ندامت، شرمندگی کے ساتھ آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ کرنا ہے۔
استغفراللہ ایک توبہ ہے، اللہ پاک سے رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے تو اللہ تعالیٰ وہ دے گا جو آپ کی سین و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کے عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کا اللہ پاک سے سوال کرنا ہے۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔